آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میری دعا ہے کہ آج کا پیغام آپ کو اپنی آواز استعمال کرنے کی طاقت دے گا، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی روح کو تازہ کرے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں۔ آپ انہیں ہماری ایپ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آج ہم معافی کے معاملے میں مشکل سوالات کے جوابات کے ساتھ ایک چھوٹی سیریز کو ختم کریں گے۔ اگر آپ نے پچھلے ہفتے کا پیغام نہیں سنا، پادری ڈوین نے وضاحت کی کہ معافی اتنی اہم کیوں ہے اور انہوں نے ہمیں معاف کرنے کے 4 مرحلات بتائے۔ آج وہ ہمیں کچھ مشکل سوالات کے جواب دیں گے۔ تو پاسٹر صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے معافی کے بارے میں سیکھا تھا، اور میں مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس دنیا کے بارے میں سوچیں جس میں آج ہم رہتے ہیں، اور ہماری ثقافت اور ہمیں کیسے سکھایا جا رہا ہے کہ ہم معاف نہ کریں کیونکہ ہمارے حقوق ہیں کہ لہٰذا میں اس بات چیت کے بارے میں بہت پرجوش ہوں یہ سننے کے لیے کہ حقوق کیا ہیں، کہ بائبل معافی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ لہٰذا آپ کا وقت نکالنے کا شکریہ۔ اب میں واضح کرنے کے لیے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ معافی اتنی اہم کیوں ہے، اور لوگ جب میرا قصور کرتے ہیں تو مجھے ان پر غصہ ہونے پر کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، خیر یہ ایک بہت ہی متفرق سوال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ یسوع جب اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا، ہمیں دعا کرنا سکھایا جب تک کہ ہم معاف نہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاف کر دو جس طرح ہم ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے۔ اور یسوع نے یہاں تک کہا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ تو صرف یہ ایک راستہ ہے، یہ وہ ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ واقعی خدا کی بادشاہی کا حصہ ہونے کے ناطے ہمیں معاف کرنے والے لوگ بننا ہے۔ ہمیں معاف کر دیا گیا ہے لیکن معاف کرنے والے لوگ بننا ہے۔ اور پھر افسیوں میں بائبل کہتی ہے غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر، سورج کے ڈوبنے تک ہماری خوفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اور جب ہم معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ہم واقعی شیطان کے لیے ہماری زندگیوں پر حملہ کرنے کا موقع کھول دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سب سے مشہور حوالوں میں سے ایک حوالہ پہلا سیموئیل، اس کا 17واں باب داؤد نے جولیت کو قتل کیا۔ اگلا 18واں باب وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ بات ساؤل کو بری لگی اور اس دن سے وہ آگے کو داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ اور پھر بائبل کہتی ہے کہ دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے داؤد کے خلاف اپنے دل میں کچھ رکھنا شروع کیا تو یہ شیطان کے اندر آنے کا ایک کھلا دروازہ تھا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا شخص نہیں ہوتا، وہ تم ہو، وہ آپ ہیں جو آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ دشمن کے اندر آنے اور ہماری زندگی پر حملہ کرنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دوسری چیزوں میں سے ایک چیز جس کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ سچ ہے، جب معافی کی بات آتی ہے، آستر کی کتاب میں مرد کی نام کا ایک آدمی ہے، وہ یہودی ہے، اور حمان نام کا ایک آدمی ہے جو اس سے بہت نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ وہ گھر جاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی اور اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے 12 بچے ہیں، میں دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہوں، بادشاہ نے مجھے ترقی دی ہے، مجھے تاثیر ملی ہے، مجھے یہ مل گیا، مجھے وہ مل گیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے مجھے ان سب باتوں سے کچھ حاصل نہیں جب تک مرد کی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی ناقابل معافی نے اسے کھا لیا۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جو آپ کے پاس ہے آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری خوشی اور ناقابل معافی ایک دوسرے کی مخالف ہیں، اور اگر آپ معافی کے بغیر چل رہے ہیں تو شاید آپ کو اپنی زندگی میں خوشی حاصل نہ ہو۔ آپ کو جس سے لطف اندوز ہونا چاہیے آپ اس سے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ دوسری چیز پر مرکوز ہیں، یہ آپ کو کھا جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے کہ دراصل کسی ایسے شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو اس طرح ہو، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس میں کچھ مسئلہ ہے یا نہیں۔ اچھا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشی ہے، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہے تو آپ کو اس کی جڑ کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ ناقابل معافی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے مجھے کلام کا حوالہ دے کر کہا کہ غصہ کرو، لہٰذا ہم اگر ناقابل معافی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وضاحت کریں کہ میں کس طرح غصہ ہو سکتا ہوں لیکن ناقابل معافی میں نہیں رہ سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ بعض اوقات میں پاگل ہو سکتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقابل معافی نہیں ہے۔ درست۔ خیر میرے ذہن میں اس کے 2 حصے ہیں۔
سب سے پہلے ہاں آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن پھر آپ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ یا تو اس شخص سے بات کرتے ہیں اور صورتحال کو حل کرتے ہیں، یا آپ اس قابل نہیں ہیں یا آپ وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس شخص کو دل سے معاف کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ یہ جانتے ہیں کہ معافی ایک احساس نہیں ہے، معافی ایک فیصلہ ہے۔ جی ہاں، آپ معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو محبت کی طرح معاف کرنے کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ جی ہاں، آپ معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ایمان بھی بغیر عمل کے مردہ ہے، تو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں یسوع نے کہا اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور اس طرح آپ فیصلے کے طور پر معاف کر دیتے ہیں۔ خیر، لیکن پھر آپ دعا کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ میں کب تک ان کے لیے دعا کروں؟ جی ہاں، خیر، جب تک احساسات ختم نہیں ہوتے، اور اگر احساس واپس آ جائیں تو پھر دعا کریں، اور زیادہ۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کے دل کو بڑا کرتا ہے اور آپ کے دل کو اس شخص کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی کمزور ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں پاگل ہونا ٹھیک ہے، غصہ ہونا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور آپ صحیح طریقے سے اس کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ نے اپنے پیغام میں جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہماری جنگ گوشت اور خون کے خلاف نہیں ہے، اور اس لیے ناقابل معافی یا تلخی کا جذبہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی شخص پر غصہ نہیں ہوں، مجھے اس سے روحانی طور پر سامنا کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ کوئی شخص نہیں ہے، یہ ایک روحانی قوت ہے جو اس کے پیچھے ہے، اور پھر صرف یہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک صادق غصہ ہے۔ میرا مطلب ہے یسوع ہیکل میں جا رہا ہے اور لوگوں نے ہیکل میں بازار لگایا ہوا ہے۔ یسوع وہاں جاتا ہے اور ایک کوڑا بناتا ہے۔ میرا مطلب ہے اس نے تلاش نہیں کیا اس نے کچھ تلاش نہیں کیا، اس نے اس کو کوڑا بنا دیا اور اس نے پھر اس کوڑے کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ بے دین چیزوں پر غصہ کرنا درست اور مناسب ہے۔ یہ بات ہمیں بائبل سکھاتی ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ کلام کے مطابق ہے۔ جی ہاں، یہ صحیح ہے اور یہ مناسب ہے۔ تمام غصہ غلط نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اگر یہ بے دینی کی طرف ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جب ہم کبھی کسی شخص کے خلاف کچھ رکھتے ہیں تبھی وہ ہم پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ناقابل معافی کو تھامے رکھنا زہر پینے اور پھر دوسرے کے مرنے کے انتظار جیسا ہے، کیونکہ انہیں تکلیف نہیں دیتا، یہ عمل صرف اور صرف آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ کس طرح کسی شخص کو روحانی طور پر متاثر کرتا ہے اگر وہ ناقابل معافی میں چل رہے ہیں یا کسی کے خلاف تلخی کو رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم افسیوں کی کتاب میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں، جہاں یہ کہتا ہے کہ اس کا سامنا کریں، شیطان کو جگہ نہ دیں۔ جب ہم معاف نہیں کرتے تو یہ شیطان اور شیطانی طاقت کو اندر آنے دیتا ہے اور ہماری زندگیوں کو اذیت دیتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے خیر، شیطان نے جب ایوب پر حملہ کیا، اس نے ان کی دولت پر حملہ کیا، ان کے جسم پر حملہ کیا، اس نے ان کی شادی پر حملہ کیا، اور جب ہم معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ہم شیطان کو اندر آنے اور اپنی زندگی پر حملہ کرنے کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو اس کا کسی شخص پر جسمانی اثر بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تلخی اور ناقابل معافی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ بس جانے دینا، اتنا مشکل کیوں ہے؟ اتنا آسان بھی نہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا مطلب کیوں اتنا مشکل؟ ٹھیک ہے، یہ غلط تھا، انہوں نے میرے خلاف کچھ کیا، پر میں انہیں فضل دینے والا ہوں۔ یہ ایک جذباتی بات ہے۔ میرے خیال میں مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف دہ ہے ہاں، اور آپ مایوس ہیں۔ یہ اپنے جذبات یہ کی ایک بات ہے۔ جذباتی بات ہے، لیکن ہمیں اتنا معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی ہے جو یسوع سکھا رہا تھا، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب شاگردوں نے کہا کہ کتنی بار، اور یسوع نے سے کہا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف معاف کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور معاف کرتے رہنا اور معاف کرتے رہنا۔ اور ظاہر ہے شاگردوں کا جواب بہت شاندار ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے خداوند، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ ایک بار پھر زیادہ تر کیا سوچتے ہیں کہ معافی ایک احساس ہے جب یہ مجھے مزید پریشان نہیں کرتی، پھر میں ٹھیک ہوں۔ لیکن یہ احساس نہیں ہے، ایک فیصلہ ہے۔ ہمیں صحیح کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور جب ہم صحیح کام کرتے ہیں تو ہمیں بس سلوکی اور غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب زیادہ تر مسیحیوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے فرض کا حصہ ہے، لیکن یہ وہی ہے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب ہمارے ساتھ بد سلوکی کی گئی ہو تو معاف کر دیں، صحیح کام کرو، بلکہ غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ، اس کی وجہ سے رد ہو جاؤ اور معاف کر دو، معاف کر دو، پھر معاف کرو، معاف کرو،
اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرض آپ کی خدمت ہے. میں بادشاہی کی خدمت کیسے کر رہا ہوں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ معافی میں چلنا بادشاہی کی خدمت کرنے سے زیادہ اہم ہے. آپ کو اسی لیے بلایا گیا ہے. جو روشنی میں پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، ہمیں معاف کر دیا گیا ہے. ہمیں اس لیے معاف کیا گیا ہے تاکہ ہم معاف کر سکیں. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کو روح القدس کہہ رہا ہے کہ تم ناقابل معافی میں چل رہے ہو، اس لیے تمہیں خوشی نہیں ہے اور تم اداس ہو؟ وہ اس طرح ہیں تو ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ کیوں ہے. ایسے میں وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں؟ آپ کے پاس ان کے لیے کیا مشورہ ہے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے جو انہوں نے شیطان کے لیے کھول رکھا ہے، اور وہ خود کو اس سے دور کیسے کریں؟ کیونکہ شیطان ان کو مجبور کرے گا اپنے پاس واپس لانے کے لیے. خیر، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، جو ہم ناقابل معافی رکھتے ہیں وہ شخص یا جو اس نے کیا، یہ ہمیں ہر روز متاثر کرتا ہے. وہ چیز جو آج آپ کے دل میں، آپ کے رویوں میں جو آپ کو متاثر کر رہی ہے، آپ کی روح کو متاثر کرتی ہے، آپ معاف کرتے ہیں اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے. اور ایک بار پھر وہ بات جو بہت سے لوگ سوچتے ہیں، میں محسوس نہیں کرتا، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ہے. اس لیے شاگردوں نے کہا، اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. جب یسوع نے کہا ایک دن میں 490 بار معاف کرو، ہمارے ایمان کو بڑھا. تکلیفوں سے گزرے ہوئے لوگ ہی ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو شخص آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے انہیں تکلیف پہنچی ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کی تکلیف سے نکلا ہے. وہ اور اس کے پیچھے شیطانی حوصلہ افزائی ہے. ایک بار پھر جو آپ نے پہلے کہا، ہم لوگوں کے خلاف جنگ میں نہیں ہیں لیکن روحانی قوتوں کے خلاف ہیں. اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ روحانی قوتیں ہیں جو انسان کے پیچھے ہیں. یہ بات ہمیں افسیوں کی کتاب واضح کرتی ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں بلکہ روحانی قوتوں سے ہے. اور آپ اپنی طاقت سے روحانی قوتوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. نہیں، اور صحیح کام کرنے کی بالکل نہیں کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت زبردست ہے اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میرے معاف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں دوبارہ اپنا فائدہ نہیں اٹھوانا چاہتا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاید آپ ایک زہریلے تعلقات میں ہیں، اور اگر میں اس شخص کو معاف کر دوں جو ایک زہریلا رشتہ بنا رہا ہے، تو کیا میں اس کے لیے خود کو دوبارہ تکلیف دینے کا موقع تو نہیں دے رہا؟ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ایک جنسی زیادتی تھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو واپس آنے دیں اور وہ دوبارہ وہی کام کرنے لگے. ٹھیک ہے؟ اور یہ تعلقات کی بحالی ہوگی اور یہ بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے؟ آپ ایمان سے معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں. اپنے ذہن کو تیار کرنا کہ کلام ثقافت کے خلاف کہتا ہے کہ یہ ایمان کی شروعات ہے، اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایمان ایک سفر ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس ہو جائے اور آپ اسے بولتے رہتے ہیں اور آپ اپنے منہ سے اسے نکلنے دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اسے بولتے ہیں یہ حقیقت بن جاتا ہے اور یہی ایمان آپ کے ساتھ چلنے کا حصہ بن جاتا ہے. معافی کے ساتھ جانے والے اعمال اس شخص کے لیے دعا ہے، مسلسل دعا. اور یقیناً بائبل کہتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کا بھلا کرو. یہ کہتی ہے بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو. کبھی بھی لوگ سوچتے ہیں خیر کیونکہ میں نے معاف کر دیا ہے، اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں یہ سچ نہیں ہے. میں علی اگاکا کے بارے میں سوچتا ہوں جس نے آ کر پوپ کو گولی ماری. آپ جانتے ہیں پوپ نے اسے جیل میں جا کر معاف کر دیا، لیکن پھر بھی وہ قانون کے سامنے جواب دہ تھا. اس نے قانون کو جواب دیا یقین کیونکہ اس نے جو کیا وہ قانون کے لیے ایک جرم تھا. اور یہ ہماری جگہ نہیں ہے. صحیح؟ بالکل. تو لوگوں کو جواب دہ ہونا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے لیے جواب دہ ہونا ہوگا. لیکن جانتے ہیں کہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. شاید یسوع نے یہ پہلے ہی ادائیگی کر دی ہے. ہاں، آپ نے اس میں دروازہ کھولنے کی بات کی. آپ ناقابل معافی کے ذریعے اپنی زندگی میں شیطان کو طاقت دے سکتے ہیں، اور اگر وہ دروازہ کھلا ہے اور آپ ناقابل معافی میں چل رہے ہیں اور آپ اب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں زبردست، میں معاف کرنے جا رہا ہوں، میں اپنا ایمان بڑھانے جا رہا ہوں، لیکن ان باقیوں کا کیا ہوگا جو وہاں موجود ہیں؟ کہ دشمن میری زندگی میں آ گیا ہے کیونکہ دروازہ کھل گیا ہے، میں دروازہ کھولنے کا ذمہ دار ہوں، لیکن اب وہاں مسائل ہیں. میں ان مسائل کو کیسے حل کروں؟ کیونکہ مجھے مسائل کو بالآخر حل تو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو مسائل آئے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو شیطانی حملے آ چکے ہیں آپ انہیں ایک بار معاف کر دیتے ہیں تو آپ ان مسائل کو حل کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں شیطان میں نے دروازہ بند کر دیا ہے اور اب میں نے تمہاری طاقت کو توڑ دیا ہے، میں نے اپنی زندگی پر تمہاری طاقت کو توڑ دیا ہے، اور اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بچوں کو رہا کر دو. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری مالیات کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرا جسم چھوڑ دو. اور آپ یسوع کے نام پر ان مسائل پر اختیار حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ اکثر شیطان لوگوں کی
जिंदगियों में दाखिल होता है, नाकाबिले माफी की वजह से। और जब माफी है और आपने उस शख्स को माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फौरन चला जाएगा। वो कानूनी तौर पर वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन आपको अहद को नाफिज करने की जरूरत है। जो यीशु ने आपके लिए खरीदा है, उसे नाफिज करने की आपको जरूरत है, और इसलिए आपको दुश्मन से मुखातिब होने और उसे बताने की जरूरत है। यीशु के नाम में मैं तुम्हारी ताकत को तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ, और वो चला जाएगा। शैतान का मुकाबला करो, वो आपसे भाग जाएगा। आपको अपने इख्तियार को पहचानने की जरूरत है। और ये कहने की तरह इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जहन को ताज़ा करना है और अपने इख्तियार को समझना है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अपने इस इख्तियार को लेकर उसे जाने का हुक्म दें, हालांकि वो आप ही हैं जिसने उसे अपने रवैये के जरिए बुलाया है, और वो ताकतवर भी है। आमतौर पर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये जानने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आपके दिल में नाकाबिले माफी है। ओह, जानते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं, वाह, तुम जानते हो कि मैं ठीक हूँ, और आप पहले भी कह चुके हैं। जानते हो, कोई कुछ कहता है और कोई भड़क जाता है, और आप इस तरह हैं, ओह, ये बिल्कुल सतह के नीचे था। किसी शख्स को जानने का बेहतरीन तरीका क्या है? मैं अपनी जिंदगी का अंदाजा करने जा रहा हूँ। क्या मैं नाकाबिले माफी में चल रहा हूँ? खैर, सबसे पहले जिस सहीफे का आपने जिक्र किया है वो वास में है, और ये कहता है कि खौफगी अहमकों के सीने में रहती है। लिहाजा जब हम माफ नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका हम पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि सतह के नीचे पर गुस्सा है। ठीक है, मैंने जो मिसाल इस्तेमाल की है वो ऐसे है कि आप बैंक जाते हैं और चेक को पैसों में तब्दील करने जाते हैं, और बताने वाला आप पर गुस्सा करने लगे, आपको बताने लगे ब्ला 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 ब्ला। आप परेशान हो जाएंगे और कहेंगे मैंने क्या किया, और सच तो यह है कि आपने कुछ नहीं किया है। आप कहते हैं मैंने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया। नहीं, वो गुस्से में उठे और गुस्से में बिस्तर पर गिर गए, और कुछ 1 महीने से गुस्से में है, और कुछ 1 साल से, और कुछ 1 दिहाई से, और कुछ इससे भी ज्यादा से, और ये बिल्कुल सतह के नीचे है। और ये हमेशा हल ना होने वाले तनाज़ात और उनके बारे में होता है। कोई है जिसे उन्होंने माफ नहीं किया, और वो समझते हैं कि नाकाबिले माफी वो सिर्फ एक शख्स पर तवज्जो कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह कभी काम नहीं कर सकता। ये सहीफा इब्रानियों के 12वें बाब में है। लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे, और किंग जेम्स कहता है और दुख दे। नया ऐदनामा कहता है और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। और वाकई ऐसा ही होता है, क्योंकि आप सोचते हैं मैं उस शख्स पर तवज्जो मरकूज कर रहा हूँ जिसने 2 साल पहले मेरे साथ कुछ किया था। लेकिन सच तो ये है कि ये आपकी शादी को खराब कर रहा है, ये आपकी बीवी को मुतासिर कर रहा है, ये आपके बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर रहा है, ये आपके डॉग के साथ आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर रहा है। आपने अपने डॉग को लात मारी। कभी कभार आप ऐसे हो जाते हैं कि मैंने इस पर गुस्सा क्यों किया, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई गैर हलशुदा मसला है, और ये यकीनी तौर पर ऐसी चीज है जिसे आपको देखना चाहिए। मैं 1 सेकंड के लिए तजुर्बा करना चाहता हूँ कि आपने तनाज़ात को हल करने के बारे में क्या कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी कोई देख रहा है और कह रहा है, आप जानते हैं कि मैं उस शख्स के साथ जो तनाज़ा है उसे हल करूंगा, मगर वो नहीं मानते। उन्होंने जो किया वो गलत था, वो कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा जब आप तनाज़ात के हल करने की बात करते हैं, मैं जानता हूं कि आप जिसको हल करने की बात कर रहे हैं वो आपकी रूह से ही हल होगा, और कोई रास्ता नहीं। ये बहुत अच्छा है अगर आप किसी के पास जाकर मसले को हल करते हैं और उसे इस तरह हल करें, लेकिन अक्सर जिस तरह आप कह रहे हैं उन्हें ये नहीं मिलता और वो तब्दील नहीं होना चाहते। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें माफ नहीं करते। आप बहरहाल उन्हें माफ कर देते हैं। आप उन्हें अपनी जिंदगी में वापस ना आने दें, लेकिन आपने उन्हें माफ किया, रिहा कर दिया। उसका जिस्मानी सुकून अपने आप को दूर करना है और उसे दोबारा सामने आने से, क्या ये वाकई ही अच्छा है? इसके बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐसा तब होता है जब हम नहीं करते। मुझे एक चीज कहनी चाहिए, ऐसा तब होता है जब हम माफ नहीं करते। क्या ये हमारे दिल को सख्त कर देता है? जब यीशु को फरीसियों ने मुखातिब किया, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? और यीशु ने कहा, नहीं, शुरू में उन्हें खुदा ने मर्द और औरत बनाया, और जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और कहने लगे, मूसा ने तो हमें तलाक का हक दिया है। और यीशु ने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ने की इजाजत दी। यीशु ने कहा, जब तलाक होती है तो कम से कम एक सख्त दिल होता है। इफिसियों के 4 बाब में कहता है, नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो सख्त दिल के बजाय नरम दिल माफ कर देता है, लेकिन सख्त दिल वो है जो माफ करने से इनकार कर देता है। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है और आप माफ करने वाले नहीं हैं, तो आपके पास वो सख्त दिल है और इसे अपने अंदर देखना मुश्किल है।
जैसा कि दाऊद ने कहा, ए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा, मेरे ख्यालों को जान ले और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। ये वो है जिसे हमें दुआ करने और कहने की जरूरत है। खुदाया अगर मुझ में कुछ है तो मुझे दिखा, मुझे जांच और मुझे जान ले। तो हम अपने दिल को सख्त करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हमने अपने दिल को सख्त कर लिया है तो उसे नरम करना होगा। बिल्कुल, आप इसे दोबारा नरम कर सकते हैं। और इसमें बहुत सी उम्मीदें हैं। हाँ, वो लोग जो इतने अरसे में इन तलखियों से गुजरे हैं, उन्होंने अपनी ही जिंदगी का हिस्सा खराब कर लिया है। वो अंदर से बाहर तक खुद को तबाह कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो दोबारा एक नरम दिल हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ लोगों की तरफ बल्कि खुदा की तरफ भी। ये अच्छी बात है। आप जानते हैं, आपने मुझे पहले भी कहते हुए सुना होगा, लेकिन जब शादी की बात आती है तो किसी के साथ 24 घंटे 365 दिन रहना नामुमकिन है। और इनसे कुछ ना कहें और बेवकूफाना काम ना करें। लेकिन अगर आप माफ कर देंगे तो आपको एक ही शख्स से 1000 बार प्यार हो जाएगा। आप जानते हैं, जब आप माफ कर देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप जानते हैं कि आप एक मसीही हैं। आपने अपने दिल में यीशु मसीह से पूछा है और आप हर हफ्ते गिरजाघर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाबिले माफी का सामना कर रहे हैं। अगर मैं मसीही हूं और मैं माफ करने वाला शख्स नहीं हूं, जानते हैं, दुश्मन अंदर आता है और आप पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है और वो आप पर इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। आप कहते हैं कि हमें माफ करने वाले लोग होना चाहिए जो माफ कर देते हैं। इस पर कलाम मुकद्दस क्या कहता है? खैर, यहाँ यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जब भी तुम दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ कर दो। जब भी तुम दुआ करते हो, यीशु जानता था कि हमें नाकाबिले माफी का सामना करना पड़ेगा, और उसने कहा, जब भी तुम दुआ करो अपने दिल को जांचो और गौर करो। ये कहता है कुछ भी, कोई भी। आप कहते हैं हाँ, लेकिन हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या था। यीशु ने कहा, माफ करो, और जब तुम दुआ करो तो माफ करो। तो मेरे पास वाकई लोग आए हैं और मुझसे अपने मसलों के बारे में बात की है, और मैंने कहा कि ये कब हुआ? तो मालूम हुआ कि ये 25 साल पहले का था। लेकिन यीशु ने कहा कि आप 5 मिनट में किसी को भी किसी भी कसूर के लिए माफ कर सकते हो। उसने कहा, जब तुम दुआ करो तो माफ करो। आप कहते हैं एहसासात वापस आ जाते हैं, ठीक है। आप कल फिर उनके लिए दुआ करें, अगले दिन दोबारा दुआ करें, और उसके बाद फिर उनके लिए दुआ करें। बस दुआ करते रहें कि मैं इनको माफ करता हूं। यह सही है, ठीक है। आप जब भी दुआ करें, इस बात का ख्याल रखें कि आपका दिल ठीक हो, और आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका दिल नरम है, क्योंकि जब हमारा दिल किसी और के लिए नरम नहीं होता तो वो खुदा के लिए भी नरम नहीं हो पाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं जिसे आपने नहीं देखा? जब आप अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते जिसे आपने देखा है, तो हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हमें खुदा से मोहब्बत है? लेकिन ये मुजम्मत मसीहियों के लिए नहीं है। मसीहियों के पास यीशु मसीह में खुदा पर उम्मीद है। आप अपने दिल में महसूस करें कि मेरे पास किसी के खिलाफ कुछ है, और मैं वही करना चाहता हूँ जो यीशु ने कहा। मैं माफ करना चाहता हूँ। अभी इससे गुजरने के लिए चंद मरहलों में मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने दिल से दोहराएं और कहें कि ऐ आसमानी बाप, मेरे दिल में नाकाबिले माफी थी, और मैं नाकाबिले माफी की वजह से आपसे माफी मांगता हूँ, और अभी इसी वक्त मैं माफ करता हूँ। आप उस शख्स या उस फर्द का नाम ले सकते हैं। आप किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं, लेकिन आप उसका नाम लें। बस उनका नाम ले और कहें, ऐ बाप, मैं उन्हें माफ करता हूं, मैं उन्हें रिहा करता हूं। जो उन्होंने मेरे साथ किया है, ना मैं उसका कोई मुआवजा मांगता हूं और ना ही कोई बदला मांगता हूं, और यीशु के नाम में मैं उनके लिए दुआ करता हूं। और मैं दुआ करता हूं कि आप उनको बरकत दें। मैं आपसे दुआ करता हूं कि उनको निजात दे और उन पर अपना फजल कायम करें। और मैं दुआ करता हूं कि आप अपने आप को उन पर जाहिर करें। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी सलामती उन पर रहे, सेहत, खुशहाली और अमन कायम रहे। और दुआ करता हूं कि उनकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। मैं उनको यीशु के नाम में बरकत देता हूं, और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं चाहता हूं आप जहां कहीं पर भी हों, ये हासिल करें। अभी इसी वक्त मैं हर शैतानी हमले पर इख्तियार रखता हूं जो कि आपकी जिंदगी में
آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے جسم میں اور آپ کی مالیات میں آیا ہے، اور میں یسوع کے نام میں آپ کو جوڑتا ہوں اور آپ پر ان کی طاقت کو توڑتا ہوں، اور میں یسوع کے نام میں انہیں کھو دیتا ہوں۔ اور باپ ایک بار پھر آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ کی صحت، آپ کی خوشحالی، آپ کا امن، آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور خدا کی برکتیں کبھی ختم نہ ہو۔ یسوع کے نام میں یہ سب مانگ لیتا ہوں، آمین۔ اور اب آپ میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہو، اور اگر آپ واقعی نہیں جانتے کہ آپ خدا کے ساتھ درست ہیں اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ میں 20 سال تک گرجا گھر گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ خدا کے نزدیک کیسے ہونا ہے، لیکن آپ آسان دعا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ واقعی اپنے دل سے یہ دعا مانگتے ہیں، یاد رکھیں جب ہم آمین کہتے ہیں تو ہمارا ماضی ختم ہو جاتا ہے اور ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں اور جنت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ خداوند کے نزدیک نہیں ہیں یا آپ نہیں جانتے کہ آپ خداوند کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں، تو ابھی یہ دعا مانگیں، اے خدا، مجھے یقین ہے کہ یسوع نے صلیب پر جان دی، مجھے یقین ہے کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے، مجھے یقین ہے وہ دوبارہ جی اٹھا، اور میں اس سے اپنا سارا دل، اپنی ساری جان دیتا ہوں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا۔ یسوع میرا بادشاہ، میرا نجات دہندہ ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری دعا سنی، آمین۔ اگر آپ نے ابھی میرے ساتھ یہ دعا کی ہے تو آپ درست راستے پر ہیں اور خدا کے نزدیک بھی۔ اگر ابھی آپ نے پادری ڈوائن کے ساتھ یہ دعا کی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کے اس فیصلے کے لیے بہت خوش ہیں۔ پادری ڈوائن نے ایک کتاب لکھی ہے، یور نیو لائف، اور وہ یہ کتاب آپ کو مفت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب مرحلوں سے بھری ہوئی ہے اور مسیح کے ساتھ چلنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو پادری ڈوائن اگلے 30 دن تک آپ کا نام لے کر دعا کریں گے۔ walkinbyfaith.tv پر لاگ ان کریں، ہمیں میل کریں یا ڈاؤن لوڈ کر کے کاپی حاصل کریں، اور آپ اسے ہماری ایپ پر بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ بالکل مفت ہے۔ اور آپ کے پاس یہ ایک بہت زبردست وسیلہ ہے، واکنگ بائی فیتھ، خدا کے کلام کی سچائی کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے۔ جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیچ بونے کا انتخاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اس سے جو برکت آتی ہے وہ ابدی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شراکت دار بننا چاہتے ہیں تو آپ 3 طریقے سے دے سکتے ہیں۔ پہلا، WBF Give 3648881 پر ہمیں ٹیکسٹ کریں۔ دوسرا، walkinbyfaith.tv/give پر جائیں۔ تیسرا، ہمارے ایپ میں گیو والے آئیکن پر کلک کریں۔ ہم آپ کے ساتھ جڑنا پسند کریں گے۔ یہاں پر واکنگ بائی فیتھ سے ہم دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے لوگ آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں کی درخواست بھیجنے کے لیے ہمارے اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں، یا آج ہی کسی سے بات کرنے کے لیے walkinbyfaith.tv کا دورہ کریں۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی سیریز کے ساتھ۔